سورۃ المجادلہ. یہاں پہ ایک نوٹ کر لیجئے کہ ان میں مسبحات کی ترتیب اس طرح ہے. ایک مسبحات میں سے ام المسبحات سورہ حدید، پھر ایک ہے بغیر مسبح تسبیح کے، پھر ایک سورت آئے گی پھر مسبحات میں سے سورہ حشر، پھر ممتحنہ آ جائے گی بغیر تسبیح کے. پھر ان 10 سورتوں کے اندر جو اہم ترین جوڑا ہے مرکز ان کا، وہ سورہ صف اور سورہ جمعہ دونوں مسبحات سے شروع ہوں گی. پھر ایک خالی، پھر مسبحات میں سے تغابن، پھر دونوں ایک جوڑا ہے کہ جو بغیر مسبحات کے ہیں، سورہ طلاق اور سورہ تحریم. مرکز کیا ہے ان کا 10 میں سے؟ 4 ادھر 4 ادھر، درمیان میں سورہ صف، سورہ جمعہ. یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اب اس کا اصل مضمون کیا ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے، پھر ہم شروع کرتے ہیں. اس میں شروع میں تو ایک ضمنی طور پر سمجھیے، معاشرتی معاملات میں سے، آئلی قوانین میں سے ایک خاص بات ہے جس کے لیے یہاں 5 آیتیں غالباً آئی ہیں. 5 ہیں یا 4 ہیں؟ 4 آیتیں. اس کے بعد جو سورہ حدید کا مرکزی مضمون تھا، اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم کرنا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کی جد و جہد کے لیے ایک حزب اللہ درکار ہے. ایک آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا. ایک آدمی کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ حسرت کیوں طاری ہوتی ہے جب پوری قوم نے جواب دے دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ایک نہیں 4 تھے، وہ حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت ہارون بھی تھے. رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. یاد ہے یا نہیں؟ پھر 2 اور تھے، پھر ان کے یوشع ابن نون بھی تھے اور کالب بن یفنہ بھی تھے. 4 تھے، لیکن 4 سے تو نہیں ہوتا. جماعت چاہیے نظام کو بدلنے کے لیے، باطل کو کہ جڑ کو اکھیڑنے کے لیے. وہ جماعت جو ہے حزب اللہ کہلاتی ہے. لیکن ظاہر بات ہے شیطان بھی بیٹھا نہیں رہے گا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. ٹھیک ہے، آپ کو واک اوور دے دے گا، جائیے جی آپ چلا اپنا دین حق قائم کر دیجیے. شیطان اور شیطان کا لاؤ لشکر، اس کے چیلے چانٹے، اس کے ایجنٹ، وہ ہے حزب الشیطان. اس سورہ مبارکہ میں اب حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تقابل آئے گا، اور حزب اللہ کے کارکنوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ یہ شیطان تمہارے اندر بھی رکھنے پیدا کرنا چاہتا ہے، کس طریقے سے اس کو روکو. جیسے سورہ حجرات میں ہم نے دیکھا، تمسخر ایک دوسرے کا نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، سوء ظن سے کام نہ لو. یاد ہے؟ کسی کے نام چڑھانے والے نہ رکھ لو. وہ ساری ہدایات. کسی افواہ کے اوپر فوراً اقدام نہ کر لو. اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تحقیق کرو پھر کوئی اقدام کرو. یہ ساری ہدایت کس لیے؟ آج 2 مسلمان لڑ پڑے تو صلح کراؤ، تاکہ وہ حزب اللہ مضبوط رہے، مستحکم رہے. یہ نیکی کی قوت ہے، نیکی کی طاقت ہے. یہ طاقت مضبوط ہوگی تو نیکی کے لیے امکان ہوگا کہ اس کا غلبہ ہو. اور وہ قوت جو ہے نیکی کی حامل قوت، وہ اگر کمزور ہو گئی تو پھر جو باطل ہے وہ ڈنکا بجائے گا. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا مضمون. پہلے آگے ہے ایک معاملہ خاندانی آئلی قوانین میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یہ زہار ایک کہلاتا ہے شریعت کی روح سے، اور عرب میں یہ رواج تھا. ایک تو طلاق ہوتی ہے، شوہر نے بیوی کو طلاق دی. اب طلاق کی مختلف قسمیں ہوں گی، وہاں ہم بھی پڑھ چکے ہیں کون کون سی قسمیں ہیں. طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے، طلاق مغلظ ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک اور ان کے ہاں اس کے پیرل چیز تھی بالکل. بہت غصے میں آیا شوہر کہ تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، بس ختم. اب قیامت تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. وہ اس کے لیے حلالہ بھی کوئی نہیں. طلاق مغلظ کے لیے تو پھر بھی کوئی حلالہ ہے، اس کے لیے حلالہ بھی نہیں. یا کہہ دیا ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے دی. اب تو تم میرے لیے تو میری ماں کے فلاں چیز کی طرح ہو، گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا. مستقل جدائی ہو گئی. اس کو زہار کہتے ہیں. یہ واقعہ پیش آ گیا. صحابہ میں سے ایک صاحب تھے اوس بن ثابت. انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ زہار کیا. بچے سے چھوٹے چھوٹے. وہ آئی روتی پیٹتی حضور کے پاس کہ حضور یہ کر دیا اوس نے، میں کیا کروں گی؟ اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ رل جائیں گے. حضور نے کہا میں تو میرے پاس تو کوئی ابھی
قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا ہے، میں کیا بتاؤں تمہیں؟ جب تک کہ قرآن کی طرف سے وحی نہ آئے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ چیخ رہی ہے، حضور سوچیے تو صحیح میں کروں کیا، کہاں جاؤں، ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں میں، یہ ہلاک ہو جائیں گے بچے۔ اور پھر کبھی کہے اللہ بھیج جلدی سے کوئی میرے لیے راستہ بھیج۔ اس کیفیت میں پھر یہ وحی نازل ہوئی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اسی میں وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے کہ اللہ میرے لیے راستہ پیدا کر۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا اے نبی آپ کے اور اس کے مابین جو گفتگو ہو رہی تھی، جو کنورسیشن ہو رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع ہے، سب کچھ سننے والا، بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا۔ لہذا اب اس خولہ بنت ثعلبہ کی فریاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کا دریا جوش میں آیا، مستقل قانون کی حیثیت سے قانون شریعت میں یہ چیز شامل کر دی گئی۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھے، ماں ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جاتی کہہ دینے سے، جیسے کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا تو نہیں بن جائے گا، وہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح یہ ماں کہہ دینا اس سے کوئی معنی نہیں۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورَ، یقیناً جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے اور بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ عفو ہے، معاف فرمانے والا ہے اور غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ کیونکہ ابھی تک یہ رواج تھا، چل رہا تھا، لہذا اگر عورت سے یہ بات ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے گا انہیں، اور جس سے بھی ہوئی ہے اس وقت اللہ معاف کرے گا، لیکن اب جو ہے قانون آ رہا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے بیٹھے اور پھر وہ لوٹنا چاہیں، اعادہ کرنا چاہیں لما قالوا، جس بات کو انہوں نے کہا تھا اس سے واپس آنا چاہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مس کریں۔ ذالکم توعدون بہ، گویا کہ کفارہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا کفارہ ادا کرو اور بس بات ختم۔ ذالکم توعدون، یہی ہے جس کا کہ تمہیں واعظ کہا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی نہ پائے، کوئی غریب آدمی ہے جس سے کہ یہ حرکت ہو گئی اور وہ ایک، اب اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے، اب غلام خریدے پھر آزاد کرے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل یتماسا، جس کے پاس نہ ہو یہ اتنی مقدرت تو وہ 2 مہینوں کے روزے رکھے متواتر لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ اب یہ بھی بہت سخت سزا ہے، 2 مہینے کے روزے متواتر، بیچ میں کوئی چھوٹے نہ۔ فمن لم یستطع، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی میں اتنی ہمت نہ ہو، کوئی اتنا ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کچھ اور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک روز کی روزی جو ہے، اور وہ ہو بھی من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا ہو کہ تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، وہ اوسط کھانا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کرو اللہ پر، اس کے رسول پر۔ میں کافی عرصے تک اور کافی تلاش بھی میں نے کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، یہ تمہیں دیا جا رہا تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، کیا مطلب ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ واقعہ یہ کہ جب کوئی شخص کفارہ ادا کرتے ہوئے یہ سختی جھیلتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین بڑھے گا، اس کا مشقت کر رہا ہے۔ جیسے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے، عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یہی بات سورہ حجرات میں ہم دیکھ آئے تھے
یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. ایمان کے راستے پر اللہ تمہیں لے آیا ہے، اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ایمان تک بھی پہنچ جاؤ گے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانو. تو فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان پوری طرح تمہارے اندر ایمان اور راسخ ہو جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کے لائق دیے ہوئے نظام عدل و قسط کے قیام کو، انبیاء کرام کی بعثت، کتابوں کے نزول اور جو میزان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا مقصد قرار دیا گیا. ظاہر بات ہے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے ایک جد و جہد، ایک سعی کرنی پڑے گی، اور اس میں یقیناً رکاوٹ ڈالی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایک غیر عادلانہ نظام میں مفادات اٹھا رہے ہوں، جن کو کہ کچھ پریولیجز حاصل ہوں. مثلا فرض کیجئے کسی معاشرے کے اندر سیاسی ریپریشن ہے، جبر ہے. ظاہر بات ہے وہ ڈکٹیٹر ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں. یا کسی معاشرے کے اندر زیادہ نمایاں چیز جو ہے وہ معاشی استحصال ہے، اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہوگا غرباء کا، ہیو ناٹس کا، ایک ہوگا ہیوز کا. وہ ہیوز والے جو ہے کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے، وہ رجسٹ کریں گے ٹوتھ اینڈ نیل. لہذا ایک کشاکش، ایک تصادم ناگزیر ہے. اس تصادم کے لیے دو گروہ نمایاں ہوتے چلے جائیں گے. ایک جو اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہو کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں. دوسرے وہ کہ جو اس کی مخالفت کریں گے. اب ان دونوں کی کشاکش اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ عنوان ہیں جو تجویز کیے جا رہے ہیں سورہ مجادلہ میں. ارشاد ہوا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. یہ یحادون یہ بھی حدید سے ہی بنا ہے. محاددہ باب مفاعلہ، جیسے جوہد سے مجاہدہ، تو محاددہ مقاتلہ باب مفاعلہ، یعنی سخت مخالفت، پوری طاقت کے ساتھ مخالفت. یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کرنے پر تل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہے، اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذاتی پرخاش کسی کو کچھ نہیں تھی، کوئی ذاتی چپکلش نہیں تھی. جیسا کہ سورہ نام میں ہم نے پڑھا ہے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. اے نبی جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی، وہ تو ہمارے دین سے ہے. تو یعنی وہ لوگ کہ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی. دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایچ ڈیز اس پہ آپ کرتے رہیے، کتابیں لکھتے رہیے، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کہ جو بہرحال ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتی. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. وہ خار ہو گئے، تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے. یعنی یہ کہ جیسے قوم فرعون تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے. وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات. یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں. بڑی بڑی قومیں جو تم سے کہیں بڑھ کر اے قریش اور اے عرب کے مشرکوں تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے،
ان کو ہم نے ہلاک کیا. وللکافرین عذاب مہین، یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا، ابھی ان کے لیے عذاب مہین جو ہے ذلت والا عذاب آخرت کے اندر ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا بعث بعد الموت، اور پھر انہیں جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ان کا ریکارڈ تھا، ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا. ونسوہ، وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ تو بھول چکے تھے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے، خود نگران ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے. جماعتی زندگی میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گروپ بندی ہو جائے، اور پھر وہ گروپس جو ہیں خفیہ جو ہے چیبیں گوئیاں شروع کر دیں. ایک جماعت ہے، اس جماعت میں ظاہر بات ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کے لیے جو فورم ہے جہاں اختلاف رائے کا اظہار ہونا چاہیے وہاں اختلاف کیا جائے، اس کے قواعد و ضوابط کو محفوظ رکھتے ہوئے. اس کی بجائے پرورٹڈ ذہنیت جو ہوتی ہے، تخریبی ذہنیت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ایک علیحدہ سی لابی بنا کر اور اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں، گفتگویں کر رہے ہیں، تاکہ اپنے خیال میں تو اور پختہ سے پختہ ہوتے چلے جائیں. اگر عام ڈائلاگ ہو تو اس میں تو پورا موقع ہوتا ہے کہ آج آپ کو کوئی خیال آیا ہے لیکن کل آپ کو اس کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے، اور جو دوسرا خیال ہے آپ اس کے قائل ہو جائے کہ نہیں وہ بات واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن اگر اس کی بجائے اوپن ڈائلاگ کی بجائے اگر یہ خفیہ سرگوشیاں شروع ہو جائیں تو یہ گویا کہ پھر اس جماعت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سمجھیے کہ سم میں قاتل ہے، زہر ہے، مہلک زہر. تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جب کئی علیحدگی میں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں تین افراد، الا هو رابعهم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے چوتھا. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، نہیں ہوتے کوئی پانچ مگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا. ولا ادنی من ذلک، ادنا کیا ہوگا، دو ہوں گے ثلاثہ سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. ولا اکثر، اس سے زائد ہو تب بھی اگر وہ خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور خفیہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے. وہ معہم اینما کانوا، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حدید میں بھی آئے تھے. وہ معکم اینما کنتم، اللہ ہوا معہم اینما کانوا، وہ تو موجود ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہوں. ثم ینبئہم بما عملوا، پھر ان کو بتا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ کہ انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے. یہ آیت جو ہے سورہ نساء میں آ چکی ہے، آیت نمبر 114. لا خیر فی کثیر من نجواہم، اب اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ مجادلہ اس کے بعد نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا نجوا سے. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں، دوبارہ اسی شے کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے. یہ منافقین تھے کہ جو سرگوشیاں کرتے تھے، علیحدہ جا کر باتیں کرتے تھے، اسکیمیں بناتے تھے. کبھی وہ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہود میں سے ان کے پاس جاتے تھے، کبھی آپس میں میٹنگیں کرتے تھے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے بعد کی کرتے ہیں، زیادتیوں کی کرتے ہیں، اور رسول کی معصیت، رسول کی نافرمانی. یہ سورہ نساء جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ منافقین پر بہت شاذ گزرتا تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کریں، ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کی کتاب میں جو بات آ جائے گی اس پہ عمل کریں گے، لیکن یہ کیا ضروری ہے، یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے. پھر ہم سورہ قتال میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے خود ایک مہم جوئی شروع کر دی ہے. کیا ضرورت تھی یہ چھیڑ چھاڑ کیوں کی قریش کے ساتھ، کیوں جنگوں کا سلسلہ شروع کیا جس کے لیے کہ یہ مصیبت جو ہے بڑھتی چلی گئی. لہذا ان کے اوپر جو شاخ گزر رہا تھا وہ تھا رسول کی اطاعت و معصیت الرسول، رسول کی نافرمانی. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا وہ دیتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے.
یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء ہی میں یہ مضمون آیا تھا۔ تحیہ، عربوں کے ہاں سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ حیاک اللہ، حیاتی ہوئے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دراز کرے، طویل کرے، اچھی زندگی دے۔ تو اس طرح کی بات ہے، لیکن وہ جب آتے تھے اس کے بعد اسلام میں اب جو گریٹنگز ہیں وہ السلام علیکم، لیکن وہ جب آتے تھے تو السلام علیکم السلام علیکم، سام کی معنی موت ہے، اے نبی آپ پر موت پڑے، اے مسلمانوں تم پر موت پڑے۔ لہذا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اب دیکھیے یہ نفسیاتی بات ہے، دل ہی دل میں وہ کہتے تھے پھر لولا يعذبنا الله بما نقول، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہمارے اس کہنے پر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ رسول نہیں ہے۔ اگر رسول ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر فوراً ہماری زبانیں کھینچ لیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے وہ چیز جس سے کہ ہم نے سورہ حدید میں دیکھا تھا کہ پھر وہ جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنی شروع ہو جاتی، زائل ہونی شروع ہو جاتی۔ ایک شرارت کی، السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر اس کے بعد ہمیں پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ اپنے رسول کی یہ توہین اور یہ استہزاء کا بھی برداشت نہ کرتا۔ حسبہم جہنم، ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے، موزوں ہے۔ یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے اہل ایمان جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو، علیحدہ جا کر بات کرنی ہو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو دیکھو کسی گناہ کے کام کے لیے کوئی مشورہ ہو رہا ہے، اسکیم بن رہی ہے، کہیں کسی پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی مشورہ کر رہا ہے خفیہ، یا رسول کی مخالفت، رسول کے احکام کی نافرمانی کی، یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں علیحدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقین کرو، بھلائی کی تلقین کرو، صدقہ و خیرات کی تلقین کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دیکھو اس اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقویٰ اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں لازماً جمع کیا جائے گا۔ اِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لیے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ رنجیدہ ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ ساری ان کی اسکیمیں جو ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ظاہر بات ہے کو نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر، تو تب بشری کی بنا پر کچھ نہ کچھ رنج اور افسوس تو ہوگا۔ اور ایک اس میں اور بات بھی نفسیاتی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا 3-4 آدمی ادھر خسر پسر کر رہے ہیں، تو خام خواہ آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، اور اس سے کہ آپ کی طبیعت پر ایک الٹا اثر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خاص طور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کسی نے دیکھ بھی لیا مسکرا کے، اور یہ در حقیقت انہیں ستانے کے لیے، چڑھانے کے لیے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ حزن سے دو چار ہوں، دلگیر ہوں، دل گرفتہ ہوں۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، حالانکہ یہ شیطان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا انہیں کچھ بھی، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن شیطان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے صرف اللہ پر۔ اہل ایمان کا توکل اور بھروسہ یہ کچھ نہیں ہوگا ان کے کیے، تم اپنا فرض ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، یہ بھی ان منافقین کا طرز عمل تھا کہ مجالس میں جب حضور کی عام مجلس ہے تو اس میں 3-4 آدمی ذرا قریب ہو کر ایک گچھا سا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بات ہو رہی ہے حضور فرمائے ساتھ ساتھ کوئی فقرے بھی چست کرتے جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ علیحدہ بیٹھتے تھے کہ ہمارے فقرے کے سچے مسلمان نہ سن لے کہیں، تب تو پکڑ ہو جائے گی ہماری۔ تو گویا کہ ایک گچھا سا بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت قریب ہو کر، اپنا ایک علیحدہ سا حلقہ بنا کر۔ تو اس کے لیے اگر ان سے کہا جائے کھل کر بیٹھو، اس طریقے سے یہ جگہ جگہ پر علیحدہ گروپ بنا کر نہ بیٹھو، کھل کر بیٹھو، معلوم کہ ایک اجلاس ہے، ایک اجتماع ہو رہا ہے۔ فافصحوا، تو تم کھل کے بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ بڑی عمدہ انداز ہے نصیحت کا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو چلے جایا کرو، اٹھ جایا کرو۔
یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹنگ ہے، مشورہ ہے، گفتگو ہوئی ہے، کوئی مسئلہ طے ہو گیا ہے، اب ہمیں اقدام کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ کہ جب مجلس برخاست ہوئی وہ بیٹھے ہوئے وہیں پر کچھ ایک گروپ بنا کر اب اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، یہ بھی در حقیقت بحیثیت مجموعی جماعت کے اندر ایک سوء ظن کی سی فضا پیدا کرنے والی شے ہے۔ اب جب اجتماع تھا، بیٹھے تھے، اجتماع ختم ہو گیا، آپ جائیے، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہے ان کے درجات بلند کرے گا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، حقیقی علم دیا ہے، ان کے درجات بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اہل ایمان جب تم رسول سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو ذرا اپنی اس علیحدگی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ اب اس کا بھی پس منظر سمجھیے، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر جماعتی ایک شکل سامنے نہ ہو اور اس میں ایک جد و جہد کی شکل۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ اپنی حضور سے قرب ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی حیثیت کو علیحدہ ممیز کرنے کے لیے، حضور ذرا مجھے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ کوئی بڑا چودھری ہے، بڑا اہم آدمی ہے، یہ علیحدگی میں جا کے بات کر رہا ہے، تو بڑا یعنی یہ کہ حضور کو بھی اس پر اعتماد ہے، اور وہ اپنی ایک نمایاں حیثیت ظاہر کرنے کے لیے۔ تو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضور جمعے کا خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے صف میں ہوتا تھا، پہلے کھڑا ہو جاتا تھا خود، اور کہتے لوگوں دیکھو توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہے، تاکہ اس کی اپنی حیثیت ظاہر ہو جائے کہ وہ یہاں کا چودھری ہے۔ اور وہ تھا مدینے کا چودھری اس لیے کہ خزرج کا سردار تھا، اور خزرج بڑا قبیلہ تھا، اور طے کر چکے تھے اہل مدینہ کہ اسے بادشاہ بنا لیں گے، اپنا نظام بنائیں گے، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا انہیں باہم لڑتے ہوئے اوس اور خزرج کو۔ اب وہ چاہ رہے تھے کوئی ایک نظام ہو جائے، ہمارا بھی ایک بادشاہ ہو کوئی، اور اس کے لیے تاج بن چکا تھا، بس تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے جو بے تاج بادشاہ بن گئے۔ اب اس کے جو بادشاہی کے خواب تھے سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، لہذا اس کے اندر دشمنی اول روز سے تھی، تو وہ بھی اپنی اس حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کہتا تھا۔ اسی طرح یہ کہ اذا ناجیتم الرسول، تو اب آپ نے چونکہ مال سے جو ہے محبت بہت تھی، حضور نے کہا کہ پہلے کو صدقہ دے کر پھر ذرا آ کے حضور سے بات کیا کرو۔ ٹیکس لگا دیا اللہ تعالیٰ نے حضور سے علیحدہ گفتگو کا۔ اب وہ تو اس سے پہلوتی کر گئے، اور تھا صرف یہی بتانا تھا کہ یہ لوگ جو بہت قریب آ کے حضور سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کو مال سے اتنی محبت ہے کہ کوئی صدقہ دے کر اور پھر حضور سے علیحدہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوا ان میں سے۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں واحد شخص تھا جس نے حضور سے تنہائی میں گفتگو کے لیے آپ سے وقت مانگا اور صدقہ جو ہے اس کو پیش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس حکم کو جو ہے منسوخ بھی کر دیا، یہ حکم بہت جلدی منسوخ ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر بھی ہے اور بہت پاکیزہ بات ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، ہاں اگر تم غریب ہو، تمہیں نہیں تمہارے پاس کوئی شے ہے تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، یہ گنجائش چلتی تھی، لیکن ظاہر بات ہے منافقین تو غریب نہیں تھے، وہ تو متمول لوگ تھے، مرفع الحال لوگ تھے۔ اس کے بعد فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی بات اور ملاقات سے پہلے کوئی صدقہ دو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو جب تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری توبہ کو قبول کیا، تم پر نظر عنایت فرمائی۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو بس ٹھیک ہے نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ باخبر ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ حکم آیا بہت عارضی طور پر اور بہت جلد ختم بھی کر دیا گیا، لیکن یہ کہ اس سے وہ لوگ نمایاں ہو گئے کہ جو پہلے بہت ہی بار بار آتے تھے اور علیحدہ سے مشورے کرتے تھے اور اپنی ایک حیثیت جو ہے اس کا اظہار اس طریقے سے کیا کرتے تھے، جب اس حکم کے بعد چند دن تک وہ نہیں آئے تو معلوم ہو گیا ہوگا اور پھر ان کو بھی شرم آئی ہوگی کہ اب دوبارہ ہم وہ کام نہ کریں۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دوستی گانٹھی ہے ان سے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے۔ یہاں مراد کون ہے؟ یہودی کون ہے؟ مغضوب علیہم،
جو لوگ ہیں مسلمانوں تم میں سے، چاہے اوس کے ہوں یا خزرج کے ہوں، جنہوں نے ان سے ابھی تک یارانے گانٹھے ہوئے ہیں، دوستیاں ہیں، حلیفی کے پرانے تعلقات کو ابھی تک نبھا رہے ہو، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے۔ یہ منافقین کا یہ رول، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک کی سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایک سخت عذاب۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً جو طرز عمل وہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ اتخذوا أيمانهم جنة، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ جہاں کسی بات پر گرفت ہوئی، خدا کی قسم، اللہ گواہ ہے یہ معاملہ یوں نہیں تھا، یوں تھا۔ اب دوسرا شخص جو ہے شریف مسلمان ہے، وہ مروت میں آ کے اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو کم سے کم چپ تو ہو جاتا تھا، اب میں کیا کروں؟ لہذا انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو وہ رکتے بھی ہیں، روکتے بھی ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے راستے سے۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولادیں، من اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ حقیقت جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بظاہر کون ہے؟ بظاہر تو محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافق کون تھے؟ اسلام کا دم بھرتے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ جو سورہ منافقون آئے گی اسی سلسلے میں، قسمیں کھاتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ منافق جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، حالانکہ بات تو کہہ رہے ہیں سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات سچی کہہ رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے، اس لیے کہ ان کے دل میں آپ پر ایمان نہیں ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ آج تمہارے سامنے کھا رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ ان کی عادت جھوٹی قسمیں کھانے کی اتنی پختہ ہو جائے گی کہ تمہارے سامنے جس طرح کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ایسی جھوٹی قسمیں اللہ کے سامنے کھائیں گے، وہاں بھی جا کر یہ چوکنے والے نہیں ہیں۔ یحلفون لکم، جیسے تمہارے یہ قسمیں کھاتے ہیں، یحسبون انہم علی شیء، اور سمجھیں گے کہ ہم ہیں کسی نہ کسی بات پر، ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، بہرحال ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کام کیا تھا، ہم نے نمازیں پڑھی تھی، ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے آخر ایک وقت میں ہم اسلام قبول کیا تھا ہم نے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، شیطان نے قابو پا لیا ہے ان پر۔ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور انہیں غافل کر دیا ہے، بھلا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد۔ اولئک حزب الشیطان، جان لو کہ یہ ہے شیطان کی پارٹی، یعنی شیطان کی پارٹی جو ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو کھلم کھلا سامنے سے وار کرنے والے ہیں، مشرکین مکہ تھے، کھلم کھلا جو بھی کر رہے تھے حضور کے خلاف، کھلم کھلا اقدام تھا ان کا۔ انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں اپنے باطل معبودوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے جو بھی ان کے توہمات تھے ان کے لیے۔ ایک یہ تھے یہودی، اور تیسرے تھے جو مسلمانوں کے اندر یہ ففتھ کالمسٹ عنصر جو تھا کہ جو منافقین پر مشتمل تھا، ان کا اور معاملہ کھل کر آئے گا مزید اگلی صورت میں سورہ حشر میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہوتے ہوئے حزب الشیطان کے اصل میں رکن تھے۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے جو ہیں حقیقت میں یہی ہوں گے خسارے میں، یہی رہیں گے گھاٹے میں، یہی ہوں گے تباہ و برباد۔ اب یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، جب حزب الشیطان کی یہ کارروائیاں اور ان کے یہ مختلف علامتیں بیان کر دی گئی تو حزب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، ابھی انہی کا ذکر جاری ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ ذلیل ہو کر رہیں گے، سب سے زیادہ ذلیل، اذل۔ اور سمجھ لیجئے کہ یہی بات سورہ نساء میں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
یقیناً منافقین جو ہے وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب وہ مضمون آ گیا جو اس سے پہلے سورہ صافات میں بھی آ چکا ہے، اور بہت اہم ہے یہ مضمون، اور اہم مضامین میں نے کئی مرتبہ کیا، قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور ہوتے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، میں لازماً، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ سورہ صافات میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی سے طے شدہ ہے کہ جنہیں بھی ہم رسول بنا کر بھیجیں گے ان کے بارے میں ہمارا یہ قانون ہے، اٹل ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہ تو ہمارا لشکر ہے، حزب اللہ ہے، ہماری پارٹی ہے، رسول اور اس کے ساتھی وہ تو ہماری پارٹی ہے، ہمارا لشکر لازماً غالب آئے گا۔ یہاں بھی فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، وہ تو نہایت ذلیل ہوں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، زور آور ہے۔ اب اس میں جو لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے حزب اللہ میں ہے کون، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اپنے سابقہ رشتوں کو، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، حلیف ہو، دوست ہو، اگر وہ ایمان نہیں لایا اور آپ کے ایمان کی تلوار نے آپ کے اور اس کے درمیان کے رشتے کو کاٹ دیا، تب تو آپ حزب اللہ میں ہیں، اور اگر وہ رشتہ جو ہے لگا رہا آپ کے ساتھ تو آپ حزب اللہ میں نہیں ہیں۔ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، یکسو ہونا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کر رہے ہیں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ سیدھی سی بات ہے۔ ایک وہ کفار ہیں جو انرٹ ہوں، پیسو ہوں، آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر رہے ہوں، اسلام کے خلاف ان کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا، یہ سورہ ممتحنہ میں آئے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی کا رشتہ ہے تو پھر حزب اللہ سے آپ خارج ہو گئے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، نہیں پاؤ گے تم کسی بھی شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کی پیگیں بڑھا رہا ہو ان سے کہ جن کی مخالفت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ اب وہی نوٹ کر لیجیے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ کی محبت کے تو آپ بڑے دعوے کر سکتے ہیں، رسول کی محبت کے، رسول کے عشق کے بڑے بڑے دعوے آپ کر سکتے ہیں، لمبے لمبے جلوس نکال سکتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں بیعت منعقد کر سکتے ہیں، نعتوں کے اندر زمین آسمان کے کلامیں ملا سکتے ہیں۔ اصل میں جو ٹیسٹ ہوگا کہ واقعتاً اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے، تو جہاد فی سبیلہ ہی سے ہوگا، وہ تو ٹھوس ہے۔ تو اگر وہ 8 چیزوں کی محبت ان 3 چیزوں کی محبت سے بڑھ گئی، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تقریباً اس کی ہم وزن آیت ہے یہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ لکھ دینا کسی چیز کا پختہ کر دینا، طے کر دینا، لکھ دیا ہے، نقش فی الحجر، جیسے کہ پتھر میں لکیر ہو جائے، ایسا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔
وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور پھر ان کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اپنے غیب کے فیض سے، روح سے۔ اب یہ روح فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی اللہ کی طرف سے غیر مرئی جو بھی مدد آتی ہے وہ سب روح ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا، اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، یا یوں کہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اولئک حزب اللہ، اب یہ آیا ہے کنٹراسٹ، وہ حزب الشیطان، یہ حزب اللہ۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی جماعت جو ہے وہی فلاح پانے والی ہے، اللہ کی پارٹی ہی کے لیے آخری کامیابی ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ مائدہ میں بھی آ چکا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، وہاں آیا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی۔ لیکن دنیا میں غالب آ جانا در حقیقت اگرچہ یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن سب سے بڑی کامیابی تو وہ فلاح ہے۔ اولئک الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہ انہیں کو فلاح ملنے والی ہے کہ جو اللہ کی پارٹی سے متعلق ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔